میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم ہو گیا تھا، میری ماں نے مجھ کو اکیلے پالا تھا، میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا، میری ماں نے مجھ کو پورا قرآن سکھایا۔ او اندر چک والو، جاؤ ذرا جائزہ لے کر کے بتاؤ کتنے گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں؟ مدرسے نے پڑھا دیا تو کون سا کمال ہو گیا، اساتذہ نے پڑھا دیا تو کون سا کمال ہو گیا؟ ارے کمال تو یہ ہے جب ماں قرآن کی حافظہ ہو اور ماں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرا دے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا، فجر کی اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی، مسجد میرے گھر سے کافی دور تھی، میری ماں نقاب پہنتی تھی، میری انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے جاتی تھی، اپنے لیڈیز سیکشن میں چلی جاتی تھی اور مجھے مردوں کے سیکشن میں بھیجتی تھی، پابندی سے 5 ٹائم کی نماز میری ماں مجھ سے پڑھواتی تھی۔ او لوگوں، ایسی ماں کی تربیت ملی تو دنیا کو احمد ابن حنبل ملتے ہیں، اتنے بڑے امام ملتے ہیں۔ ان ماں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا میرے ساتھی۔ ایک صحابی جن کا نام فروخ تھا، اللہ کے نبی کے صحابی، ان کا نام فروخ تھا، وہ میدان جہاد میں جا رہے تھے، میدان جنگ میں جا رہے تھے، جانے کے ٹائم اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور 40,000 درہم اپنی بیوی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں اے میری بیوی تو پریگننٹ ہے، تجھے بچہ ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم میں زندہ واپس لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا، اگر میں نہ لوٹ پاؤں تو یہ 40,000 درہم بہت بڑی رقم ہے، میں دے کر کے جا رہا ہوں، میرا بچہ جو پیدا ہوگا اس بچے کا خیال رکھنا اور اس 40,000 روپے کا صحیح استعمال کرنا، اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا۔ صحابی نے بیوی کو وصیت کی اور میدان جہاد میں چلے گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی گئی، ان شہیدوں کی لاشوں میں حضرت فروخ کی لاش نہیں تھی۔ جو لوگ زندہ بچ کر کے آئے ان میں بھی ان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ کئی سال تک بیوی نے انتظار کیا، شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں، شوہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ شوہر کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت فروخ کی بیوی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے اور ماں اپنے بچے کا نام بڑی محبت سے ربیہ رکھتی ہے۔ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، بچہ باپ کے سائے سے محروم ہے، باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ماں اپنے اس بچے کو بڑی محنت سے پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا عالم بناتی ہے، نبی کی حدیثوں کی محبت اس کے سینے میں بھرتی ہے، اس دور کے بڑے بڑے ائمہ کے پاس بھیجتی ہے کہ جا میرے بچے تجھے حدیث کا حافظ بننا ہے، تجھے حدیث کا عالم بننا ہے، تجھے بہت بڑا عالم بننا ہے۔ اپنے بیٹے کے اوپر بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور اس کو اپنے دور کا بہت بڑا عالم بنا دیتی ہے وہ ماں۔ اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں ان کے بیٹے ربیہ کہ جب ربیہ انتقال کرتے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا انسان کہتا ہے آج سے قرآن اور حدیث کا علم دنیا سے چلا گیا۔ ان امام ربیعۃ الرائے، ان کا نام ربیعۃ الرائے پڑ گیا، وہ جب کوئی رائے دیتے تھے اتنی بھاری اور اتنی وزندار ان کی بات ہوتی تھی کہ ان کا نام ہی پڑ گیا امام ربیعۃ الرائے۔ اتنے بڑے مقام اور پوزیشن پر وہ لڑکا پہنچ گیا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا اس کے بعد حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی انتقال نہیں جن کا ہوا تھا، جو ابھی زندہ تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، وہ کسی طریقے سے دشمن کے پاس چلے گئے تھے، جان بچا کر کے کئی سالوں کے بعد جب واپس مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد اپنے گھر آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ایک جوان انسان نے کھولا۔ حضرت فروخ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے، جوان لڑکے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ میرا گھر ہے، اپنے گھر میں جا رہا ہوں۔ ربیہ نے کہا کہ یہ آپ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے، یہ گھر تو میرا اور میری ماں کا ہے۔ ابھی باپ بیٹے میں یہ باتیں چل رہی تھی، اندر سے ماں نے اپنے شوہر کی آواز کو سن لیا۔ ہائے ہائے، 20 برس کے بعد یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ اپنے شوہر کو زندہ دیکھ رہی ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا، شوہر اور بیوی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، بڑی دیر تک روتے رہے۔ پھر بیوی کہنے لگی اے میرے سرتاج، یہ جوان لڑکا جو کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت فروخ اپنے جوان بیٹے کو گلے لگا کر کے خوب روئے۔
جس بیٹے کے پیدا ہونے کے پہلے چلے گئے تھے، آج وہ بیٹا جوان ہو چکا تھا، 20 سال کا کڑیل جوان ہو چکا تھا۔ باپ بیٹے بڑی دیر تک گلے میں لگ کر کے روتے رہے۔ رات ہوئی، حضرت فروخ نے کھانا کھایا، میاں بیوی بستر پہ سوئے۔ حضرت فروخ نے بیوی سے پوچھا کہ اے میری بیوی، میں تو بہت دنوں سے لاپتہ ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ 40,000 درہم میں نے تم کو امانت کے طور پہ دیا تھا، تم نے ان 40,000 درہموں کا کیا کیا؟ بیوی کہتی ہے میرے شوہر ہے، میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا پورا حساب اور بیورہ آپ کو دینے کو تیار ہوں، مگر صبح کا انتظار کیجئے، صبح مسجد میں چلیے گا، میں وہاں پر آپ کو حساب دوں گی۔ صبح ہوتی ہے، مسجد کے اندر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ سینکڑوں طلبہ، کوئی بصرہ سے آیا ہے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، کوئی دمشق سے آیا ہے، کوئی مکہ سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا ہے، سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور پڑھانے والا کون ہے؟ حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، وہ ان کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ حضرت فروخ کی بیوی ان کے پاس آئی، کہا ہے میرے سرتاج چلیے مسجد میں چلتے ہیں، میں وہاں پر آپ کو 40,000 درہموں کا حساب دوں گی۔ بیوی اپنے شوہر کو لے کر کے مسجد میں آتی ہے اور سامنے وہ منظر دکھاتی ہے کہ سینکڑوں طلبہ حدیث پڑھ رہے اور پڑھانے والا ان کا اپنا بیٹا ہے۔ حضرت فروخ یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی یہی تو وہ منظر ہے جس کے لیے میں نے کئی مرتبہ اللہ سے دعائیں کی تھی، میں نے میدان جہاد میں دعائیں کی تھی، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دینا جو تیرے نبی کی حدیثوں کا عالم ہو، جو حدیث کو سیکھتا ہو سکھاتا ہو۔ اے میری بیوی، میرا وہ خواب آج پورا ہو گیا، میری وہ تمنا آج پوری ہو گئی، میری وہ دعا اللہ نے قبول کر لی، آج اپنے بیٹے کو اس مقام پہ دیکھ کر کے میں بہت خوش ہوں، میں بہت باغ ہوں۔ بیوی نے کہا ہے میرے سرتاج، آپ کے وہ 40,000 درہم اسی بیٹے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے خرچ کیے تھے، اگر آپ کو لگتا ہے میں نے غلط جگہ خرچ کیے تھے تو آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ وہ 40,000 درہم اپنے اسی بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر میں نے خرچ کیے تھے۔ حضرت فروخ اپنی بیوی کو گلے لگا لیتے اور کہتے ہیں میری بیوی تو نے واقعی میں وہ 40,000 درہم بالکل صحیح جگہ پر خرچ کیے تھے۔ یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں اور ہمارے نبی نے ماں کو ماں کا درجہ دیا ہے، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا ہے، بہن کو بہن کا درجہ دیا ہے۔ اے مسلمان لڑکیوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے اسلام نے آپ کو بہت پابندیوں میں جکڑ دیا ہے، ذرا 1400 سال پہلے کا اتہاس پڑھ کے دیکھ لینا کہ 1400 سال پہلے اسلام کے آنے کے پہلے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے آنے کے پہلے، یہ الفاظ بھی میرے خیال سے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو اللہ کا دین ہے وہ اسلام ہی ہے، سارے نبیوں کا دین اسلام ہے۔ ہاں، اسلام کے الگ الگ ایڈیشن آئے، اسلام کے الگ الگ سنسکرن آئے، نوح علیہ السلام بھی یہی دین لے کر کے آئے، ابراہیم بھی یہی دین لے کر کے آئے، موسیٰ بھی یہی دین لے کر کے آئے، عیسیٰ بھی یہی دین لے کر کے آئے، شریعتیں الگ الگ تھیں، عبادت کے طریقے الگ الگ تھے، مگر مول شکشائیں، بنیادی تعلیم ایکیشور واد، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ایشور اپاسنا کے لائق ہے، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، سارے نبیوں کی یہی تعلیم تھی اور یہی اسلام تھا۔ اس لئے ہمارے بہت سارے ہندو بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، وہ اپنے اس غلط فہمی کو دور کر لیں، اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ آپ سناتن کی بات کرتے ہیں اور کہتے صاحب ہمیشہ سے سناتن رہا ہے، تو یاد رکھیے سناتن کیا ہے، اصل دین کیا ہے، اصل دھرم کیا ہے، جو ہمارے باپ آدم، جو منو، جن کے اوپر ہمیں منشیہ کہا جاتا ہے، جن کی اولاد کو منشیہ کہا جاتا ہے، منو کون تھے، آدم کون تھے؟ قرآن کہتا آدم بھی ایک اللہ کی توحید والے تھے، اور آدم سے بھی جب غلطی ہوئی ہے انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا تھا اور دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
ارحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم بھی اسلام کو فالو کرتے تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کو لے کر کے آئے تھے۔ اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جو صحیح دھرم ہے وہی اسلام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہوں گا کہ اے عورتوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام نے تم پر اتیاچار کیا ہے، ذرا 1400 سال پہلے کا اتحاد اٹھا کے دیکھو، عورت کی استھتی کیا تھی، عورت کی پوزیشن کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لڑکی کا باپ لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، سوچ میں پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اگر لڑکی کو پالتا ہوں تو سماج والے تانا ماریں گے، اور لڑکی کو اگر مار دیتا ہوں تو اپنے ہاتھوں سے زمین میں لے جا کر کے گاڑنا پڑے گا۔ بیٹیاں زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، یہ الگ بات ہے۔ 2025 آ چکا ہے، آج بھی لڑکیاں زمین میں گاڑی جاتی ہیں۔ 1400 سال پہلے زمین میں گاڑی جاتی تھی، آج ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہے۔ بھارت میں، ہمارے ملک میں کروڑوں لڑکیاں ہر سال اور لاکھوں لڑکیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لڑکی کی پرورش مشکل ہے، جہیز دینا پڑے گا، شادی میں زیور دینا پڑے گا۔ آج حالات یہ ہیں، بنارس میں ابھی ایک ہفتہ پہلے حیدرآباد کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتائیے لڑکی کی شادی میں کتنا خرچ آتا ہے آپ کے یہاں؟ میں نے کہا عام طور سے لڑکی کی شادی میں، بنارس کی میں بات کروں، بنارس میں پھر بھی رسم و رواج کم ہیں، لیکن 1,00,000 2 لاکھ تو روپیے تو بہرحال چاہیے۔ کہا کہ مولانا ہمارے حیدرآباد کی سرزمین پہ لڑکی کی شادی کرنا ہے، سب سے پہلے میرج ہال لینا پڑے گا۔ میرج ہال کم سے کم 2 لاکھ کا، 1 لاکھ کا زیور دینا پڑے گا، 2 سے 3 لاکھ کا کھانا کرنا پڑے گا۔ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی 5-6 لاکھ کا منیمم اس کو انتظام کرنا پڑے گا۔ لوگ سود پر قرضہ لے رہے ہیں، لوگ بینکوں سے لون لے رہے ہیں، لوگ اپنا گھر بیچ کر کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ آپ لوگ تقریریں کر رہے ہیں مگر آپ کی تقریروں سے کوئی اثر ہونے والا نہیں نظر آ رہا ہے۔ آج بھی لڑکیوں کی شادی میں یہ سارا خرچہ ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں بھائی حرام کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کے دور میں لڑکی کی شادی پہ دعوت نہیں ہوئی، کیا لڑکی کی شادی کی دعوت حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے، جب حرام نہیں تو ہم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو حرام اور حلال کے اینگل سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے دعوت دے رہا ہے، ہم حرام نہیں کہہ سکتے، کوئی مفتی اس کو ڈائریکٹ حرام نہیں بولے گا، مگر آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ نبی کے دور میں اس کا چلن نہیں تھا، نبی کے دور میں کوئی بارات کا چلن نہیں تھا، نبی کے دور میں کوئی ہلدی کی رسم نہیں تھی، نبی کے دور میں کوئی منگنی کی رسم نہیں تھی، نبی کے دور میں طاقت ہو یا نہ ہو، صرف سوسائٹی میں ناک کو بچانے کے لیے مہنگے مہنگے زیورات۔ آج سونے کا دام آپ دیکھیے 1 لاکھ کے قریب چل رہا ہے، اور لڑکی چاہے غریب کی ہو چاہے امیر کی ہو، اتنا زیور ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ کیوں آپ نے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال کے رکھا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ان غریب لڑکیوں کے گھر میں شادی کرنے والا لڑکا جو خود بھی بہت غریب ہوتا ہے، اس کا باپ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے کہ صاحب ہم 50 لوگوں سے، 100 لوگوں سے، 200 لوگوں سے بارات لے کے آئیں گے۔ اسے معلوم ہے لڑکی کا باپ بڑی مشکل سے رکشہ چلاتا ہے، ٹالی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بڑی مشکل سے پیٹ بھرتا ہے، اس کو معلوم ہے لڑکی کے گھر والوں کی حیثیت، اس کے باوجود وہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے ہمارے 100 باراتی آئیں گے، ان کا اچھا ناشتے پانی کا انتظام کر دینا، ان کو کھلا دینا۔ یہ بے غیرتی کیوں ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور آج لڑکی کے باپ کو زکوٰۃ مانگنی پڑ رہی ہے۔ میری غریبی، میں غریب آدمی ہوں، مجھے لڑکی کی شادی کرنا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہے، تب اس کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف جھارکھنڈ کا نہیں ہے، صرف صاحب گنج کا نہیں ہے، صرف گڈا کا نہیں ہے، یہ پورے دیش کا، پورے ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے لڑکی کی پیدائش کو مشکل بنا دیا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھروں میں بھی
بھی ہم دیکھتے ہیں لڑکا پیدا ہوا تو خوشی نظر آتی ہے، لڑکی پیدا ہوئی تو اداسی نظر آتی ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے جو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی رحمت بن کر کے آئے، میرے نبی نے کبھی لڑکی کی پیدائش پر اداسی کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا دو لڑکیوں کو پالنے والا، دو لڑکیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ او لڑکی والو، او بیٹی والو، تم خوش نصیب ہو، اللہ نے تم کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹی کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، حیا والی بنا دو، شرم والی بنا دو، غیرت والی بنا دو۔ اپنی لڑکی کو ایسا بنا دو اس کے سر کا دوپٹہ کوئی چھین نہ پائے، اپنی بیٹی کو ایسا بنا دو پیار اور محبت کے نام پر کوئی اس کا قدم نہ بہکا پائے۔ اچھی تعلیم دو گے، اچھی تربیت دو گے، یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچانے کا کام آپ کو کریں گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ یہی عورت جب نکاح کر کے آپ اپنے گھر میں بیوی کی حیثیت سے لاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو، جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے یہ عورتیں تمہارے لباس کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے لباس تمہاری باڈی سے لگا ہوا ہے، تمہارے شریر سے لگا ہوا ہے، یہ عورتیں تمہاری زندگی کا پارٹ ہیں، تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، تمہارے جیون کا حصہ ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اے میرے بندو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہونے لگی میرے پیارے ساتھیوں۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو رہی ہے۔ آپ